أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر اور وہ ہرگز مومن نہیں. دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سوچتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے اور جب کہا جاتا ہے ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے لیکن نہیں سمجھتے. اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف. جان لو وہی ہیں بے وقوف لیکن نہیں جانتے. اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ہنسی کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے. اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے سو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئے راہ پانے والے. ان کی مثال
اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو تو زائل کر دی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے مہ پڑ رہا ہو آسمان سے، اس میں اندھیری ہیں اور گرج اور بجلی دیتے ہیں، انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کان اور آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی اس چال بازی کا انجام بخود اپنے ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض، اس مرض میں ان کی بد اعتقادی اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد میں جلنا اور ہر وقت اپنا کفر ظاہر ہو جانے کی فکر و خلجان سب داخل ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی سے ان کا مرض حسد بڑھنا واضح ہے اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ ان کی دو رخی روش سے جب فتنے فساد واقع ہونے لگے اور کسی خیر خواہ نے فہمائش کی کہ ایسی کارروائی موجب فساد ہوا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں یہ اپنے آپ کو بجائے مفسد کے مصلح بتاتے ہیں، یعنی اپنے فساد ہی کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کی جہالت اور غباوت کا بیان ہے کہ اپنے عیب ہی کو ہنر سمجھتے ہیں۔ آگے دوسری جہالت کا بیان ہے کہ دوسروں کے ہنر کو یعنی ایمان خالص کو عیب اور حقیر سمجھتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں اور لوگ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لاویں گے جیسا ایمان لے آئے ہیں یہ بے وقوف؟ یاد رکھو کہ بے شک یہی ہے بے وقوف لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جن سے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو وہ اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے تھے، اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف استہزاء کیا کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں سے بطور تمسخر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ورنہ ہم تو تمہارے ہم مشرب ہیں۔ آگے ان کے استہزاء کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کا استہزاء یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب وہ خوب کفر میں کامل ہو جاویں اور جرم سنگین ہو جاوے اس وقت اچانک پکڑ لیے جاویں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ان کے استہزاء کے مقابلے میں تھا، اس لیے اس کو استہزاء کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے، یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ نہ ہوا کہ ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو اللہ تعالی نے ان کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بالتے نہ ہوں۔
تو جس طرح یہ شخص اور اس کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اسی طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں جا پھنسے، اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ، کان، زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئے، اسی طرح گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے کہ ان کے حواس حق کو دیکھنے سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ یہ مثال تو ان منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا۔ آگے منافقین کے اس گروہ کی مثال ہے جو فی الواقع تردد میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا تھا۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے کافروں کو برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان اور آنکھ سب سلب کر لیتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفان باد و بارہ میں کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی حال ان متردد منافقین کا ہے۔ معارف و مسائل، ربط آیات، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبے سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد 20 آیتوں میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے ہے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا معاندانہ انکار کرتے تھے۔ ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین و کفار کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہ تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں پہلی 2 آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ وہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اس میں ان کے دعوی ایمان کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا، اور یہ کہ ان کا یہ دعویٰ محض فریب ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا، اور غالباً یہ لوگ بھی ایسا نہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کا یہ نتیجہ یہ بتلایا گیا کہ یہ بے وقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر دھوکہ و فریب سے بالاتر ہی ہیں۔ ان کے رسول اور مومنین بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکے فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا۔ البتہ ان کے دھوکے فریب کا وبال دنیا و آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے۔ 30 آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں، اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت و ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے امراض اخلاق انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض فرمایا گیا ہے جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔
روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسرے دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی جرأت بھی نہ ہونا، یہ دوسری نناعت ہے جو روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ دغدغہ رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے۔ شب و روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے، اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے اور اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد و اصلاح زبانی دعووں پر دائر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدارکار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے۔ وہ فساد ہے تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ چھٹی آیت میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، یعنی ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ اس میں لفظ ناس سے مراد بے اتفاق مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس لفظ میں ناس سے مراد بے اتفاق مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ وہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو اس کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سفہاء یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کریم نے بتلا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ساتویں آیت میں منافقین کے نفاق اور دو رخی پالیسی کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم مومن مسلمان ہو گئے، اور جب اپنی قوم کے کافر لوگوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں اور تمہاری قوم کے فرد ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو محض تمسخر و استہزاء کے لیے یعنی ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں۔ آٹھویں آیت میں ان کی اس احمقانہ گفتگو کا جواب ہے کہ یہ بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت خود بے وقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے حلم و کرم سے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے استہزاء کا سامان کر دیا ہے کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے، کہ ظاہر میں کسی عذاب کے نہ آنے سے وہ اور غفلت میں پڑ گئے اور اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کا جرم اور سنگین ہو گیا، پھر دفعتاً پکڑ لیے گئے۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ عمل چونکہ ان کے استہزاء کے جواب میں تھا، اس لیے اس عمل کو بھی استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ نویں آیت میں منافقین کے اس حال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا، اس کا ذائقہ بھی چکھا، اور کفر میں تو پہلے سے مبتلا ہی تھے۔ پھر کفر و اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی ذلیل دنیاوی اغراض کی خاطر اسلام کے بدلے کفر ہی کو ترجیح دی۔ ان کے اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت بیوپار کا نام دے کر یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو بیوپار کا بھی سلیقہ نہ آیا
کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ایمان دے کر رد کر دی اور تکلیف دہ چیز یعنی کفر خرید لیا۔ آخری 4 آیتوں میں منافقین کے حال کی 2 مثالیں دے کر اس کا قابل نفرت ہونا بیان فرمایا گیا۔ 2 مثالیں اس بنا پر دی گئیں کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے، ایک وہ جو اپنے کفر میں بالکل پختہ تھے، ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، ایمان و اسلام سے ان کو کوئی واسطہ نہ تھا، اور دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے، مگر پھر دنیاوی اغراض سامنے آ کر ان کو اس ارادے سے روک دیتی تھی۔ اسی طرح وہ ایک تذبذب اور تردد کے حال میں رہتے۔ اسی مضمون کے ضمن میں ان ظالموں کو یہ تنبیہ بھی کر دی گئی کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، ہر وقت ہر حال میں ہلاک بھی کر سکتے ہیں اور بینائی اور شنوائی کی طاقتیں بھی سلب کر سکتے ہیں۔ یہ 13 آیتیں منافقین کے حال و مثال پر مشتمل ہیں، ان میں بہت سے احکام و مسائل اور اہم ہدایات بھی ہیں۔ نمبر 1، کیا کفر و نفاق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ اس معاملے میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا 2 طریقوں سے ہوتا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تحریف ثابت ہو جائے مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کی اصطلاح میں ملحد ہے، الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عمدہ شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ بعد زمان نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ایمان و کفر کی حقیقت۔ آیات مذکورہ میں غور کرنے سے ایمان و اسلام کی پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور اس کے بالمقابل کفر کی بھی، کیونکہ ان آیات میں منافقین کی طرف سے ایمان کا دعویٰ آمنا باللہ میں اور قرآن کریم کی طرف سے ان کے دعوے کا غلط ہونا وما ہم مؤمنین میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ جن منافقین کا حال قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے وہ اصل میں یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لانا یہود کے مذہب میں بھی ثابت اور مسلم ہے، اور جو چیز ان کے عقیدے میں نہیں تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کو انہوں نے اپنے بیان میں ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف 2 چیزیں ذکر کی، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، جس میں ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر قرآن کریم میں ان کو جھوٹا قرار دینا اور ان کے ایمان کا انکار کرنا کس بنا پر ہے؟ بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی منمانی صورتوں میں خدا تعالی یا آخرت کا اقرار کر لینا ایمان نہیں۔ یوں تو مشرکین بھی کسی نہ کسی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی کو مانتے ہیں اور سب سے بڑا قادر مطلق مانتے ہیں، اور مشرکین ہندوستان تو پرلو کا نام دے کر قیامت کا ایک نمونہ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر قرآن کی نظر میں یہ ایمان نہیں بلکہ صرف وہ ایمان معتبر ہے جو اس کی بتلائی ہوئی تمام صفات کے ساتھ ہو، اور آخرت پر ایمان وہ معتبر ہے جو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حالات و اوصاف کے ساتھ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہود اس معنی کے اعتبار سے نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر، کیونکہ ایک طرف تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں بھی یہ غلط اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کی اولاد بھی کچھ کرتی رہے، وہ بہرحال اللہ تعالی کی محبوب ہے۔
کہ انبیاء کی اولاد کچھ بھی کرتی رہے وہ بہرحال اللہ تعالی کی محبوب ہے، ان سے آخرت میں کوئی باس پرس نہ ہوگی، اور کچھ عذاب ہوا تو بہت معمولی ہوگا۔ اس لیے اس قرآنی اصطلاح کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے ہیں غلط اور جھوٹ ہوا۔ نمبر 3، کفر و ایمان کا ضابطہ۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں ایمان وہ ہے جس کا ذکر اوپر سورہ بقرہ کی 13ویں آیت میں آ چکا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ صحیح یا غلط جانچنے کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان ہے، جو اس کے مطابق نہیں وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایمان نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآنی عقیدے کا مفہوم قرآنی تصریح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے خلاف قرار دے کر یہ کہے کہ میں تو اس عقیدے کو مانتا ہوں، تو یہ ماننا شرعاً معتبر نہیں، جیسا کہ آج کل قادیانی گروہ کہتا ہے کہ ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، مگر اس عقیدے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصریحات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایمان سے بالکل مختلف تحریف کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد کی نبوت کے لیے جگہ نکالتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس تصریح کے مطابق وہ اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو ما ہم بمؤمنین کہا جائے، یعنی وہ ہرگز مومن نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف کوئی شخص کسی عقیدے کا نیا مفہوم بنائے اور اس عقیدے کا پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مومن مسلمان بتلائے اور مسلمانوں کے نماز روزہ میں شریک بھی ہو، مگر جب تک وہ قرآن کے اس بتلائے ہوئے معیار کے مطابق ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ قرآن کی اصطلاح میں مومن نہیں کہلائے گا۔ ایک شبے کا ازالہ۔ حدیث و فقہ کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ آیت مذکورہ کے تحت یہ متعین ہو گیا کہ اہل قبلہ سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر نہیں، ورنہ یہ منافقین بھی تو قبلے کی طرف سب مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، مگر یہ صرف روب قبلہ نماز پڑھنا ان کے ایمان کے لیے اس بنا پر کافی نہ ہوا کہ ان کا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح تمام ضروریات دین پر نہیں تھا۔ 4، جھوٹ ایک گھناؤنی چیز ہے۔ یہاں منافقین کے قول آمنا باللہ وبالیوم الآخر میں غور کیجئے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنی دانست میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ دعوی ایمان کے لیے صرف اللہ اور روز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں، ایمان پر رسول کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی اور گھناؤنی چیز ہے کہ شریف آدمی خواہ کافر فاسق ہو جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کا دعویٰ ایمان باللہ و بالیوم الآخر بھی قرآن اصطلاح کے خلاف ہونے کی وجہ سے نتیجتاً جھوٹ ثابت ہوا۔ 5، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام و اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائی کرنا ہے۔ آیات مذکورہ میں منافقین کا ایک حال یہ بھی بتلایا ہے، یخادعون اللہ، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے اس کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں، حالانکہ گروہ منافقین میں شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا قصد رکھتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فریب دے سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو دھوکہ دینے کے قصد سے شنی حرکتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے آیت مذکورہ میں اس کو اللہ کو دھوکہ دینا قرار دے کر یہ بتلا دیا کہ جو شخص اللہ تعالی کے کسی رسول یا ولی کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالی ہی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے حکم میں ہے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسے اللہ جل شانہ کی شان میں گستاخی جرم ہے۔ 6، جھوٹ بولنے کا وبال۔ آیات مذکورہ میں منافقین کے عذاب علیم کی وجہ بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا ہے، حالانکہ ان کے کفر و نفاق کا جرم سب سے بڑا تھا، اور دوسرے جرائم مسلمانوں سے حسد، ان کے خلاف سازشیں بھی بڑے جرائم تھے، مگر عذاب علیم کا سبب ان کے جھوٹ بولنے کو قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ان کا اصلی جرم تھا۔
اسی بری عادت نے ان کو کفر و نفاق تک پہنچا دیا تھا. اس لیے جرم کی حیثیت اگرچہ کفر و نفاق کی بڑھی ہوئی ہے مگر ان سب خرابیوں کی جڑ اور بنیاد جھوٹ بولنا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جھوٹ بولنے کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس طرح ارشاد فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بچو بت پرستی کی نجاست سے اور بچو جھوٹ بولنے سے. 7 اصلاح و فساد کی تعریف اور مصلح و مفسد کی پہچان. آیات مذکورہ میں گزر چکا ہے کہ جب کوئی ان منافقین سے یہ کہتا کہ اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ بڑے زور اور تاکید سے کہتے تھے انما نحن مصلحون. اس میں لفظ انما جو حصر اور انحصار کے لیے بولا جاتا ہے اس کی وجہ سے معنی اس جملے کے یہ ہے کہ ہم تو مصلح ہی ہیں، یعنی ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں. مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہی ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں. اس میں 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک یہ کہ منافقین کی حرکات حقیقتاً زمین میں فساد و فتنہ و فساد پھیلنے کا سبب تھی. دوسری بات یہ کہ منافقین فتنہ و فساد پھیلانے کی نیت اور قصد سے یہ کام نہ کرتے تھے بلکہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ و فساد ہے، جیسا کہ قرآن کی تصریح وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ سے معلوم ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ و فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گری، چوری، دھوکہ، فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ. ہر سمجھدار آدمی ان کو شر و فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی ان سے بچتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتی مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں اور انسان کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہے. ان منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اسی لیے بڑی زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اس بات کیا. مگر نفاق اور کینہ اور حسد اور اس کے ماتحت دشمنوں سے سازشیں یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کسی بھلے معنی سے متصور نہیں ہوتے. اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد آ جاتا ہے. فساد بھی ایسا عظیم جو نہ درندے جانوروں سے متوقع ہے نہ ڈاکوؤں اور چوروں سے، کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکمت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے مگر قانون تو انسان ہی جاری کرتے ہیں. جب انسان نہ رہا تو قانون کی جو گد بنے گی اس کا تماشا آج کھلی آنکھوں ہر شخص، ہر محکمے اور ہر ادارے میں دیکھتا ہے. آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، تعلیم و تعلم کے اداروں کا جال گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہے، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار گرم ہے، تنفیذ قانون کے بے شمار ادارے اربوں روپے کے خرچ سے قائم ہیں. دوسری دفتری انتظامات کی بھول بھلیاں ہیں مگر جرائم اور فتنے فساد روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں. وجہ اس کے سوا نہیں کہ کوئی قانون خود کار مشین نہیں ہوتا بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں. جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھا تو پھر اس فساد کا علاج نہ قانون سے ہو سکتا ہے نہ حکومت اور محکموں کے چکر سے. اسی لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی ہے کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیں تو پھر فساد و جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. نہ پولیس کی زیادہ ضرورت رہتی ہے نہ عدالتوں کے اس پھیلاؤ کی جو دنیا میں پایا جاتا ہے. اور جب تک دنیا کے جس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت پر عمل ہوتا رہا دنیا نے وہ امن و امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کے بعد متوقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ تعالی کا خوف اور قیامت کے حساب و کتاب کی فکر. اس کے بغیر کوئی قانون و دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ اور یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی.
آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باغ ہے وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے سے نئے انتظام کو تو سوچتے ہیں، مگر اس روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں بلکہ اس کو فنا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہی سامنے آتا رہتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ کھلے طور پر فساد مچانے والے چوروں غارت گروں کا علاج سہل ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ برنگے اصلاح ہوتا ہے۔ وہ کوئی دلچسپ دل فریب اصلاحی اسکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور خالص ذاتی اغراض فاسدہ کو اصلاح کا رنگ دے کر انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حق تعالی سبحانہ نے جہاں فساد سے روکا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا واللہ یعلم المفسد من المصلح، یعنی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون، جس میں اشارہ فرما دیا کہ فساد الصلاح کی اصل حقیقت حق تعالی ہی جانتے ہیں جو دلوں کے حال اور نیتوں سے بھی واقف ہے، اور ہر عمل کے خواص و نتائج کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ صلاح ہوگا یا فساد۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف نیت اصلاح کافی نہیں بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کے قصد سے کیا جاتا ہے مگر اس کا اثر فساد و فتنہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔